کینالز کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کسی صورت کینالز نہیں بننے دے گی۔ پنجاب حکومت ابھی تک واضح نہیں کر سکی پانی کہاں سے آئے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا بیرونی ہاتھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کینالز کا مسئلہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اٹھایا۔ مشکل حالات میں پاکستان کھپے کا نعرہ بھی آصف علی زرداری نے لگایا تھا۔ عظمہ بخاری کی خواہش ہے پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت آمنے سامنے آئے۔ اگر عظمہ بخاری کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کر حل کریں، لیکن غلط بیانات نہ دیں۔ کے پی حکومت کے ترجمان اپنے صوبے کے امن و امان پر توجہ دیں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ شام کے بعد اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکتے۔ وہ پنجاب کا ان کے لوگ اٹھے تھے، انہوں نے کہا پنجاب کا پانی جو ہے وہ یہاں سے کاٹیں گے کہ وہاں سے کاٹیں گے۔ سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے، تو میں نے تو کہا تھا بھائی پہلے چیک کر لو اور طے کر لو یہ کون سا پانی ہے۔ کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست کرے تو یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اتنی ساری کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں کے پی کے کی، کوئی اور نہیں کر رہا، خود آپس میں وہ کہہ رہا ہے تو بھی چور ہے، وہ کہہ رہا ہے تو بھی چور ہے، وہ کہہ رہا ہے وزیر اعلیٰ چور ہے، وزیر اعلیٰ کہتا ہے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اور خود اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں 75 کروڑ روپیہ لگا چکا ہوں پارٹی پہ۔ سوال یہ ہے کیسے؟ کینالز کے معاملے پر سندھ میں صرف سیاست ہو رہی ہے، بیان بازی سے کینال کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا صدر پاکستان نے جو منظوری دی وہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں، وہ ہمارے اتحادی ہیں۔ کہا علی امین گنڈا پور کے وزارت اعلیٰ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں، ہر طرف چور چور کی آوازیں ہیں۔ کے پی میں لوگوں کی پینشنز کے پیسے کھائے جا رہے ہیں۔ فرنٹ مین کے ذریعے زیادہ قیمت پر گندم فروخت کی گئی، ان سے کرپشن کا جواب کون مانگے گا؟ آئی ایم ایف مشن کا دورہ پاکستان، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے حکام سے مذاکرات ہوں گے۔ اصلاحاتی استعداد کار اور بجٹ تجاویز پر مشاورت ہوگی۔ آئی ایم ایف مشن ایک ہفتہ قیام کرے گا۔ آئندہ بجٹ میں اخراجات میں کمی، دیگر ترقیاتی اخراجات کے بجٹ کا جائزہ ہوگا۔ 7 اہم شعبوں میں پالیسی کی تبدیلی پر بھی بات ہوگی۔ نجی شعبے کے ماہرین بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ استحکام جو ہے وہ ملک میں آ چکا ہے۔ ہر بات ہوتی ہے کہ عام آدمی میں کی زندگی میں یا عام خاتون کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو انفلیشن میں کمی آئی ہے اس کو ہم پاس آن کریں۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا، معاشی استحکام کو پائیدار معاشی استحکام میں بدلنا ہے۔ مہنگائی میں کمی کے ثمرات کی عام آدمی کو منتقلی یقینی بنانی ہے۔ ٹیکس فائلر کی تعداد دگنی ہو چکی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا کو بریفنگ، کہا معیشت درست سمت کی طرف گامزن ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے ادارہ جاتی نظام بنا رہے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستانی مصنوعات پر 29% ٹیرف عائد کرنے کا معاملہ، حکومت نے پیر کو سٹیک ہولڈرز کا اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں امریکی فیصلے کے ممکنہ اثرات کا تجزیہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر خزانہ کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے چکے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی صورتحال کی نگرانی کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نجی ہسپتال میں علاج جاری۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ اہل خانہ کو علاج سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عاصم صدر کی صحت کے حوالے سے کچھ دیر بعد میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ تیسرے ون ڈے میں بھی شاہینوں کی مایوس کن کارکردگی۔ اوپنر عبداللہ شفیق 33 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ امام الحق صرف 1 رن ہی بنا سکے، زخمی ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ بابر اعظم کی 58 گیندوں پر نصف سنچری بھی کام نہ آئی۔ محمد رضوان 37، عثمان خان 12 اور سلمان علی آغا 11 رنز ہی بنا سکے۔ محمد وسیم جونیئر 0، نسیم شاہ نے 17 اور فہیم اشرف صرف 3 رن بنا سکے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے بین سیئرز نے 5، جیکب ڈفی 2، مائیکل بریزویل، محمد عباس اور ڈیرل مچل نے 1 وکٹ حاصل کی۔
بلاول بھٹو زرداری کی دہشت گردوں کے خلاف سب کو متحد ہونے کی اپیل، بولے قیدی نمبر 804 سیاست آپ کا حق ہے، دہشت گردی کے خلاف ایک ہو جائیں، عوام کے خون سے ہولی کھیلنے والے درندوں کا مقابلہ کرنا ہے، چاروں صوبے بھائی ہیں، ایک ہو جائیں تو دہشت گردوں کو مکہ مار بھگا سکتے ہیں۔ سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کا راستہ روکیں گے۔ تحریک انصاف پر بھی لفظی تیر چلا دیے، کہا وہ شخص یاد ہے جو 10 لاکھ گھروں کا خواب دکھاتا تھا، اپنی چھت اور اپنا گھر پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ ہمیں جذبات سے نکل کر مسائل کو حل کرنا ہوگا، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے، سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا ٹریفک حادثات پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ترامیم مسترد کرتے ہیں، شہر مزید تباہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دے دی، 13 نئے سہولت بازاروں کی زیر تکمیل پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم۔ سہولت بازار نوشہرہ، بورے والا، کبیر والا، سانگلہ اور جلال پور میں بھی بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ضلع انتظامیہ کو سہولت بازاروں کے لیے اراضی مختص کرنے کی ہدایت، سہولت بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک کے لیے منتخب کیا گیا۔ پاکستان UN اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر مشکور ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں ضمانتوں کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف کیس بھی سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق ایڈوکیٹ منیر احمد کی درخواست پر 7 اپریل کو سماعت کریں گے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف چھاپے جاری، درجنوں غیر قانونی مقیم افراد سے ہاسٹلز خالی کرا لیے گئے۔ لڑکوں کے 17 اور لڑکیوں کے 11 ہاسٹلز میں آپریشن کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم افراد کا سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے تمام ہاسٹلز 8 اپریل تک سیل۔ انتظامیہ کے مطابق بغیر الاٹمنٹ ہاسٹلز میں داخل ہونے پر طالب علم کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔